اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی اہم اور قدر مشقت طلب عمل ہے تہجد ادا کرنا۔ یہ بلندی درجات کے لحاظ سے اس عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ خالصتاً محبت کے سبب سے ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یعنی رات کو جب سب سو رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ مشقت تو پھر بس محبت والے ہی کر سکتے ہیں، جن کو ایک لگاؤ ہو اللہ سے، اللہ کے قرب کی خواہش ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی تمنا ہو، وہی مشقت کرے گا نا۔ تو اس کی بہت فضیلت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑے رکھو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں تہجد کی نماز کا ساتھ ہی ذکر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ اور خیر کے دروازوں میں ایک دروازہ آدمی کا آدھی رات کو اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے، یعنی تہجد پڑھنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ اللہ رب کریم سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ خود بھی اپنے بندوں کی یہی صفت بیان فرماتے ہیں نا، المستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر استغفاریں طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ رب کریم کو یہ بڑا محبوب ہے کہ بندے رات کو اٹھیں، اللہ کے بندے سے مراد یہاں مرد حضرات نہیں ہیں، بندے انسان اٹھیں اور اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے رضامندی اللہ کی طلب کریں۔ تو اس کے لیے کوشش کریں، اٹھنے کی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک و شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام عام کرتے ہیں، اور رات کو جب دوسرے سو رہے ہوں تو نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب سنایا تو اس حدیث میں جو آپ نے کہا کہ بلندی درجات کے ذرائع کیا ہیں، تو کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا، اور اس وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے۔ تو تہجد اس میں بھی شامل ہے، بلندی درجات کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ تہجد ادا کرنے کا، کیونکہ کسی بھی کام کی ہمت جو ہمارے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے وہ تہجد ہے۔ تہجد ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ تہجد تقوی کو مستحکم کرتی ہے اور ہمارے اندر نیکی کو بیدار کرتی ہے، ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ تہجد کے وقت آپ ہوتے ہیں اور رب ہوتا ہے، باقی تو سب زمانہ سو رہا ہوتا ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی بہت فضیلتیں بیان کی، ابھی کچھ میں نے حدیثیں سنائی ہیں، کچھ اور سناؤں گی۔ اور اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے قرآن میں فرائض کے بعد تہجد ہی کا ذکر آیا، اور اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کی بڑی تعریف کی۔ میرے بندے وہ ہیں راتوں کو اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، جدا رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ تہجد ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے امتوں کے نیک لوگوں کی عادت ہے، تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہ سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ تو ہمارے ہاں رمضان کی چند راتوں کے علاوہ کوئی قیام کا تصور ہی نہیں ہے۔ روز رات کو جاگیں، روز تہجد ادا کریں، اور پچھلے پہر میں جاگیں۔ اللہ رب کریم کو یہ وقت بے حد محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص اسے پا لے تو پھر اس میں اللہ سے دنیا و آخرت کے معاملے میں بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کا جب
آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آخری تہائی حصہ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ اب آج یہ سوال بہت کثرت سے ہوتا ہے کہ جی کوئی وظیفہ بتا دے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ہر رات پچھلے پہر میں، آخری وقت میں اللہ رب کریم اعلان کرتے ہیں، خود کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا میں دوں، کسی کو کچھ چاہیے، کوئی مغفرت چاہتا ہے بخش دوں، کوئی جنت کا طلبگار ہے جنت دے دوں۔ اس وقت سب کھراٹے مار رہے ہوتے ہیں، اور جب دن چڑھ جاتا ہے اور کلاس میں آتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی ہم کیا وظیفہ بتائیں، یعنی ہم سے مراد پڑھانے والے کیا وظیفہ بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تو دیا۔ یا تو آپ کی لگن جھوٹی ہے، جن کو لگن لگی ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں رات کو یہ الو جاگتے ہیں یا عاشق جاگتے ہیں۔ تو اگر آپ جنت سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، اگرچہ عشق کا لفظ جو ہے وہ ذرا ہمارے ہاں موضوع بحث ہے، محبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ محبت آپ کو اٹھاتی کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں بچے سے محبت ہوتی ہے نا ماں کو، تو ماں بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے آدھی رات کو، تو اللہ کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ کیسی محبت ہے؟ اپنی محبتوں میں جان پیدا کیجئے، محبت کا ثبوت دیجئے، اس کو زندہ محبت ثابت کیجئے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی جنت کے طلبگار کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم سے بچنے کے کسی خواہش مند کو پوری رات سوتے نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا کریں؟ پوری رات نہ سوئیں، رات کے آخری گھنٹوں میں اٹھ جائیں، 3-1 بجے اٹھ جائیں، اللہ رب کریم آپ کو بہت فضائل دے گا، بہت فضائل دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن علاس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیام کی حالت میں 10 آیات پڑھ لے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جو 10 آیات پڑھ لے کم از کم وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ کہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لو، سورہ اخلاص ہی پڑھ لو اٹھ کر۔ جو قیام میں 100 رکعتیں پڑھ لے، یعنی اتنی لمبی کر لے اپنی نماز کے 100 رکعتیں پڑھ لے، تو وہ فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو 1000 رکعتیں پڑھ لے، نماز اتنی طویل کر لے، 1000 رکعتیں پڑھ لے تو اجر و ثواب کے انبار پانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی ان کا اتنا اجر و ثواب ہو جاتا ہے، انبار ان کے لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 29 اور 30واں پارہ دونوں یاد کر لیں نا اور پڑھیں تو تقریباً 995 آیتیں بنتی ہیں۔ تو ساتھ ظاہری بات ہے کہ جب ہر رکعت میں الحمد شریف بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، تو پھر یہ 1000 سے تجاوز کر جائے گی۔ لیکن یہ تو اہل ہمت کا کام ہے نا، تو اگر نہیں تو کم 100 آیتیں پڑھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جو آخری صورتیں ہیں پارے کی یاد کی ہوں، کئی خواتین کو، حضرات کو یاسین یاد ہوتی ہے، کئیوں کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے، رحمان یاد ہوتی ہے، تو 100 تو بآسانی ہو سکتی ہے، واقعہ یاد ہوتی ہے، اور 10 وہ تو سورہ اخلاص ہی دہرا کر پوری کی جا سکتی ہے، 10 کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو تہجد کے لیے اہتمام کریں۔ اگر واقعتاً تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، کوئی بہت ہی مسئلہ ہے اور کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پاتے، تو پھر کم از کم عشاء کے بعد تھوڑا سا قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، عشاء کے ساتھ کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ تو اجر ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ تہجد کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال قیام اللیل والوں میں نام تو لکھا جائے گا نا۔ تو کوشش ضرور کریں، قیام اللیل بہت بڑی سنت ہے، اسے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بلندی درجات کی ہمیں خواہش تھے، اس پر ایک دوسرے سے تعاون کریں، مدد کریں اور ایک دوسرے کو اٹھانے کی، جگانے کی کوشش کریں۔ باقی ہر کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم پر جنت کے راستے آسان کر دے، ہمارے دلوں کو وہ لگن عطا کر دے جو راتوں کو جگائے رکھتی ہے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔